بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ روم آیت 1 تا 27 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں، جہاں آپ کو قرآن کے مختصر اور جامع پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ روم مکی سورہ ہے، سورہ الانشقاق کے بعد نازل ہوئی۔ ترتیب تلاوت میں 30واں نمبر ہے، 30 نمبر، اور ترتیب نزول میں اس کا نمبر 84 ہے۔ ہجرت حبشہ کے سال یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس سورہ کے اندر جو پیش گوئی کی گئی ہے وہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی شہادت ہے۔ روم پر ایرانیوں کا غلبہ 615 عیسوی 7 ہجری ہجرت میں مکمل ہوا، اور بیت المقدس، اردن، فلسطین، مصر، جزیرہ نمائے سینا، یہ سب علاقے ایرانیوں کے قبضے میں آ گئے۔ سن 7 ہجری قبل ہجرت جو ہے یہ تھا۔ اس زمانہ میں مکہ میں بھی جنگ حق و باطل برپا تھی۔ کفار کے ظلم سے تنگ آ کر مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، چونکہ ایرانی مجوسیت کے قائل اور آتش پرست یعنی مشرک تھے، اور رومی عیسائی تھے جو توحید اور آخرت پر ایمان میں مسلمانوں کے قریب تھے۔ اسلام کی دعوت ابھی تک مکہ سے باہر نہیں نکلی تھی، اس لیے مسلمان عیسائیوں کو مسلمان ہی سمجھ رہے تھے، البتہ یہودیوں کو نہیں، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر چکے تھے۔ کفار مکہ ایران کے غلبہ پر خوش تھے اور کہا کرتے تھے کہ جس طرح ایرانی آتش پرست فتح پا رہے ہیں اور وہی اور رسالت کے ماننے والے عیسائی شکست پر شکست کھا رہے ہیں، اس طرح ہم عرب کے بت پرست بھی تمہیں اور تمہارے دین کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ ان حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی، جس میں پیش گوئی کی گئی کہ قریب کے سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے، مگر چند سال کے اندر ہی وہ غالب آ جائیں گے، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ گویا ایک کی بجائے 2 پیشن گوئیاں تھیں۔ رومی غالب آئیں گے پہلی پیشن گوئی، اور دوسری مسلمانوں کو بھی اسی زمانے میں فتح حاصل ہوگی۔ مشرکین مکہ نے سورہ روم کی ان آیات کا بہت مذاق اڑایا، اس لیے کہ بظاہر دور دور تک اس کے کچھ آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق سے شرط لگائی کہ 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، ورنہ تم مجھے 10 اونٹ دو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا پتہ چلا تو فرمایا،
بدن یعنی 10 سے کم کو کہتے ہیں، اس لیے سال 10 کر دیے جائیں اور اونٹ 100 کر دیے جائیں، اور پھر یہی شرط نئے سرے سے طے ہوئی۔ 622 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور 624 میں ہرکل نے آرمینیا پر کامیاب حملہ کیا اور آذربائیجان پر فتح حاصل کر لی۔ اسی سال ادھر غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ اسی طرح وہ دونوں پیشن گوئیاں 10 سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے پوری ہو گئیں۔ اسی طرح رومیوں کا ایرانیوں پر فتح 629 عیسوی میں مکمل ہوئی، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ مکہ میں داخل ہوئے۔ ابی بن خلف کے ورثاء نے ہارمان کو شرط کے 100 اونٹ صدیق اکبر کے حوالے کر دیے۔ ابی بن خلف کے ورثاء نے ہار مان کر شرط کے 100 اونٹ صدیق اکبر کے حوالے کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ جوئے کی حرمت کا حکم آ چکا تھا، تو حربی کافروں سے یہ لینے کی تو اجازت دے دی، مگر خود استعمال کرنے کے بجائے صدقہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد اس سورہ میں آخرت کے بارے میں بتایا گیا کہ آخرت ممکن بھی ہے، معقول بھی ہے، انسانی زندگی کے نظام کو درست رکھنے کے لیے آخرت کا یقین ضروری بھی ہے۔ آخرت پر استدلال کرتے ہوئے جن آثار کائنات کو شہادت کے طور پر پیش کیا گیا وہ توحید پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ شرک فساد کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ وحی اور نبوت مردہ پڑی ہوئی انسانیت کے حق میں باران رحمت ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور نہیں کیا؟ یعنی یہ انسان اس بات پر غور و فکر نہیں کرتا کہ دنیا کی بے شمار چیزیں جو اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں، رائے زندگی کے انتخاب میں جو آزادی دی گئی ہے، اور پیدائشی طور پر اخلاقی حسن دی گئی ہے، جس کی بنا پر یہ اختیاری اور غیر اختیاری اعمال میں فرق کرتا ہے، یہ 3 خصوصیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ کوئی وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں انسان سے محاسبہ کیا جائے۔ اور انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ اسارو الارض، اسارت مصدر سے ہے جس کے معنی ہے زمین جوتنے اور کھیتی باڑی کرنے کے ہیں۔ انہوں نے زمین کو جوتا، اس کا مطلب ہوگا۔ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ یخبرون خبر مصدر سے ہے جس کے معنی ہے خوش کرنا، او بگت کرنا۔ وہ باغ میں خوش کیے جائیں گے، ان کی او بگت ہوگی۔ لاول مثل الاعلیٰ فی السماوات و فی الارض، یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ صفات، اونچی سے اونچی شان اس کی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز اپنے حسن و خوبی میں اس کی شان و صفت سے لگاؤ نہیں کھا سکتی، مساوی ہونا تو کجا۔ وہ تو اس سے بھی بالا و برتر ہے، جہاں تک مخلوق اس کے جلال و جمال کا تصور کر سکتی ہے، بلکہ جو خوبی کسی جگہ موجود ہے وہ اس کے کمالات کا ادنا سا پرتو ہے۔ تو یہ تھی آج کی چند آیات جس میں مختصر سا پیغام آپ کے سامنے رکھا گیا، اور جن آیات کا اختتام ہو رہا ہے جی، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ
وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.